ہو گیا جی. کیا گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے؟ بالکل، گناہوں سے بچنا ایک الگ سے نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے تو جب کوئی شخص گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بچ رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی نیکی ہے. دوسرا، گناہ سے بچنا بیسیکلی آپ اپنے آپ کو دین کی ایک جو آبلیگیشن ہے اس پہ عمل پیرا کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا کیا ہے؟ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں، وہ فرض ادا کرنا آپ پہ ضروری تھا، تو آٹومیٹیکلی اکثر گناہ ایسے ہیں کہ جن سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نیکی کے اگینسٹ پیرلل میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچنا الگ سے ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص ہے عادل حکمران، یعنی حکمران تھا اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا. اس کے بعد وہ شخص کہ جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس کے بعد وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کر لی، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. شیر تو میرے خیال عام حالت میں بھی شکار کوئی نہیں کرتا، وہ شیرنی بیچاری کرتی ہے، اور نحل و نفقہ جو ہے وہ شیرنی کے ذمہ ہے. آج کل بھی کئی شیرنی ہیں وہ اپنے گھر چلا رہی ہیں، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، مرد تو خرچے نہیں ان کا اٹھاتے. اس کے بعد وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. پھر وہ شخص، 2 اشخاص جو اللہ کی محبت کے اوپر جمع ہوں اور اسی پہ جدا ہوں. اور چھٹا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقہ، صدقے پہ میں آج بول چکا. اور 7واں وہ شخص جس کو کوئی اعلی نسب کی عورت برائی پر آمادہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ اس برائی سے بچ جائے. تو آپ تو پوچھ رہے تھے نیکی کا کام ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جو گناہ سے بچ جائے اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم شریف کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، خامند کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں ثواب ملے گا. حالانکہ ایک نفسانی خواہش پوری ہو رہی ہے، باقی چیزیں صحابہ کو ہضم ہو گئی. یہ بات سمجھنا آئی کہ یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق صدقہ کیسے ہو گیا؟ یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے، عربی والا، یعنی کہ نیکی کا کام. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو کسی ایسے طریقے پر پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں اس پہ گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہوگا یا رسول اللہ. تو فرمایا اس پہ پھر ثواب بھی ملے گا. جو سورۃ المؤمنون میں بھی آیا کہ اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا اہل ایمان کی نشانی ہے اور خود سے ایک نیکی کا کام ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا. کھڑے ہونے سے ڈرا سے مراد بعض اوقات لوگ یہ لیتے ہیں کہ شاید نماز خشوع و خضوع سے پڑھی، یہ اجتہاداً ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کھڑا کیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جواب دہی، وہ اس سے ڈرا تو اس کے لیے پھر 2 جنتیں ہیں کہ مجھے اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گناہوں سے بچنا نیکی ہے.